ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے اٹھ کر چلے آئے اور ادھر ان لوگوں نے مشورے طے کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو شہر بدر کر دینا چاہیے، کوئی کہتا تھا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ بالآخر بات اسی پر ٹھہر گئی کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی تعمیل نمرود کی سلطنت کے ہر فرد بشر نے کی۔ خدا معلوم کتنے ہزار من لکڑی اللہ کے اس بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے اکٹھی کی گئی ہوگی، کہ جس کا گناہ قوم کی نگاہ میں یہ تھا کہ وہ اسے اپنے باپ دادا کے غلط راستوں سے ہٹا کر صرف ایک سیدھے راستے پر لگانا چاہتا ہے، اور جس کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ ہزاروں خداؤں کی بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کا بندہ بنانا چاہتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی آگ کے شعلے آپ کے مبارک بدن تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ آگ سرد پڑ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ صحیح سلامت اس آزمائش سے نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد بعض آدمی تو ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کو قبول کر لیا، مگر اکثر نمرود کے خوف سے اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکے۔ منزلہ انہی ایمان والوں میں لوط بن ہارون کے بھی تھے، جو ماں اپنی بہن سارہ علیہ السلام کے ایمان لائے۔ افسوس کہ جو لوگ ذوق سلیم سے محروم ہوتے ہیں، وہ حق بات کو کسی طور بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہر چند نمرود نے آپ کی ذات میں آیات الہی کو دیکھا، لیکن اسے ہرگز ایماندار نہ ہونا تھا، اس لیے وہ ایمان نہ لایا۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا، جس سے وہ 40 روز سخت عذاب میں مبتلا رہ کر جہنم رسید ہوا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد تارخ، ناخور بن تارخ، ملکہ بن ہاران، ناخور لوط بن ہاران، لوط کی بہن سارہ اور اپنے مومنین کے ہمراہ سرزمین بابل میں ہجرت کر کے ہران چلے آئے۔ ہران سے متعلق مورخین کہتے ہیں کہ روئے ہستی پر یہی وہ پہلا شہر ہے جو طوفان نوح کے بعد آباد کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 6 عقد کیے، ان کے 13 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان سب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کمسن ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے اس بے آب و گیا میدان میں یکا و تنہا چھوڑ آئیں کہ جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور ماں بیٹا دونوں کو لے کر چل دیے، اور عرب کے اس مقام میں اکیلے چھوڑ کر چلے آئے جہاں آدم نہ آدم زاد۔ ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر کھانے پینے کے لیے کیا شے مل سکتی ہے۔ ہر چند اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنے لخت جگر اور رفیقہ حیات کو یکا و تنہا بے آب و گیا میدان میں چھوڑنے کو تو چھوڑ آئے، لیکن دل محبت اولاد سے بے تاب تھا۔ لب پہ یہ دعا تھی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی ایک اولاد ایک ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس ہے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھیں نماز کو، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل رکھ اور ان کو روزی دے۔ اب بی بی ہاجرہ اور کمسن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے ستایا تو بی بی دیوانہ وار پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مضطربانہ دوڑیں۔ 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے کوہ صفا کی چوٹیوں پر آ گئیں کہ قدرت خدا جب اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل کے رونے کی آواز سن کر پلٹ آئیں تو آپ کے پاؤں کے قریب ہی ایک پانی کا چشمہ بہتا ہوا پایا، تو آپ نے دوڑ کر اپنے لخت جگر کو گلے سے لگا لیا اور پانی کے چاروں طرف ایک منڈھیر باندھ دی۔ جتنا پانی اکٹھا ہوا اسے محفوظ کر لیتی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ماں بیٹوں کی اس تکلیف کو یوں اپنی رحمت سے رفع کر دیا۔ اب رہی تنہائی، بنی جرہم جو پانی کو نہ ملنے سے ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، اس مقام پر پانی کی اطلاع پاتے ہی چلے آئے اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو مسبب الاسباب ہے، اس طرح ان کی تنہائی کو دور کر کے اپنی رحمت سے ان کے جینے کا سامان پیدا کر دیا۔ ایک مدت کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو دیکھنے کے لیے پھر آئے۔ محبت پدری نے جوش مارا اور چاہا کہ ان سے ہمیشہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا نامنظور تھا کہ سب سے زیادہ خدا کی محبت اس کے دوستوں کے دلوں میں ہوتی ہے، لہٰذا خواب میں حکم ہوا، اے ابراہیم اٹھ اور اللہ کی راہ میں قربانی دے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ معاملہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ آپ نے پہلی 2 مرتبہ اونٹوں کی قربانی دی، مگر جب تیسری مرتبہ پھر یہی خواب آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ محض یہ خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دل میں سوچ کر کہ قربانی کس عزیز تر شے کی دینی چاہیے۔ چنانچہ اولاد سے زیادہ انسان کو اور کون سی چیز عزیز ہوتی ہے؟ پس آپ نے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جان پدر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرما بردار بیٹے نے جواب دیا، فرمایا حضور ابا جان میں حاضر ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں گھر سے چل دیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو منا کے مقام پر لے آئے اور کنپٹی کے بل لٹا دیا۔ تسلیم و رضا کے اس آخری مقام پر بیٹے کی گردن پر چھری چلنے ہی والی تھی کہ وہی آ گئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب کے اشارے کو حقیقت سمجھ کر سچ کر دکھایا۔